أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ توبہ مدنی صورت ہے. اس کی ابتدا میں تسمیہ نہیں، سب سے بہترین وجہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن مجید لکھوا رہے تھے تو سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں لکھوائی. اس مبارک سورت کی ابتدا بھی عجیب طریقے سے ایک اعلان ہے. مشرکین عرب کو خبردار کیا گیا کہ تمہارے اہل اسلام کے ساتھ جتنے معاہدے تھے 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے. اس مدت میں یا تو اسلام قبول کر کے اسلامی برادری میں شامل ہو جاؤ، اور جس کو اسلام پسند نہیں ہے اس کی مرضی ہے وہ جزیرۃ العرب سے جہاں جانا چاہے باہر چلا جائے اور اس کو وہ اجازت ہے. بہرحال فرمایا 4 مہینے کے بعد تمہیں کوئی مہلت نہیں ہے. یعنی اس اعلان سے عرب کے اندر بت پرستی کا خاتمہ کر دیا گیا. البتہ جن مشرکین سے مسلمانوں کے کوئی خاص معاہدے خاص مدت تک تھے اس کو باقی رکھا گیا، اور پھر یہ بھی فرمایا گیا اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لیں اور باقاعدہ اسلامی احکامات کو اپنائیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے. اور اسی طرح اگر کوئی دین سمجھنا چاہے تو اسے سمجھنے کے لیے تم پناہ دے دو اور سمجھنے کا اسے موقع دے دو. دوسرے رکوع کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اب قبائل عرب سے جتنے معاہدے ان کا بیان اگر وہ اس پر قائم رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ سیدھے رہے ہیں تو ان قبائل کے ساتھ ہرگز بدعہدی نہ کی جائے. اور اس طرح فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، کسی قسم کا ان سے انتقام نہ لیا جائے. پیغمبر علیہ السلام نے تو ابو جہل کے بیٹے کو بھی عزت دی ہے. وحشی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو بھی عزت دی ہے. فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی بدبخت وہی اپنی اس کفر و شرک پر دین اسلام پر طعن کرے اسے خوب سبق سکھایا جائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اہل اسلام کو غلبہ دے گا. کفار سے جنگ اور جہاد میں اہل اسلام کی بھی آزمائش اور امتحان، تاکہ اللہ اس کے رسول سچے محبین کو ظاہری طور پر جان سکیں. تیسرے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے مسجدوں کو آباد رکھنا، ان کی نگرانی دیکھ بھال کرنا یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے مومن ہیں. مشرکین کو یہ سعادت نصیب ہی نہیں ہے. فرما رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لائے، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، جہاد کیا، اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے. اللہ نے ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. پھر مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے باپ دادا بھائی بند جو بھی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند رکھیں ان سے رفاقت اور دوستی مت رکھو. پھر تنبیہ کی گئی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ دادا اولاد اور بیویاں رشتہ دار اور مال اور دولت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. چوتھے رکوع کے اندر یہ بتایا کہ رب العالمین نے کس طرح بدر و حنین میں مسلمانوں کی مدد فرمائی. لہذا اگر مسلمان احکام خداوندی کی اطاعت، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتے رہیں گے اور مشرکوں سے
ترک موالات کرتے رہیں گے تو رب العالمین مدد سے نوازتے رہیں گے۔ پھر آگے اعلان ہوا کہ مشرکین اس لائق نہیں ہیں، انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اب اس سال کے بعد یہ مسجد حرام میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے مسلمانوں کو یہ تسلی دی گئی کہ تم سمجھتے ہو کہ مشرکین کی اتنی سخت مخالفت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں محتاجی لاحق ہو، چونکہ تجارت تو ان کے پاس ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے غنی فرما دیں گے اور مشرکوں کے احتیاجی سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ پھر مشرکین کے بعد جو اہل کتاب تھے، جو ان سے بھی نام کے وہ اہل کتاب رہ گئے تھے، ان سے بھی فرمایا جہاد کرو، چونکہ وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ان چیزوں کو حرام ہی نہیں سمجھتے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا۔ سچے دین اسلام کو قبول کرنے میں وہ بہت زیادہ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ 5ویں رکوع میں اس مضمون کو زیادہ بڑھایا گیا کہ ان کے عقائد تو دیکھو، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وہ یہودی تو کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ ان کو حکم تھا کہ توحید کو اختیار کریں، رب کو ایک کر کے مانیں، اسی رب کی عبادت کریں، لیکن نعوذ باللہ یہ یہود و نصارہ ارادہ کرتے ہیں لیطفئوا نور اللہ، تاکہ دین اسلام کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے نور دین اسلام کو دنیا میں چمکا کر کمال تک پہنچائیں گے۔ کیوں کہ اس نے اپنے نبی کو قرآن اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہی اس لیے ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان باطلہ پر یہ دین غالب ہو جائے۔ پھر یہود و نصارہ کے جو احبار و رہبان تھے، بالفاظ دیگر ان کے جو عالم تھے، وہ حرص و ہوس میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ سونا اور چاندی جمع کرتے رہے اور دین کو اس سونے اور چاندی کی وجہ سے نعوذ باللہ تبدیل کرتے رہے، اور اس کی زکوٰۃ کی کوئی ترتیب ہی نہیں۔ اسی طرح ہر وہ آدمی جو مال کی زکوٰۃ نہ نکالے، کیا فرمایا یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، فرمایا کہ ان کے اس مال کو جہنم میں گرم کر کے ان کے جسموں کو، ان کے پشتوں کو، ان کے پہلوں کو داغا جائے گا۔ پھر اشہر حرم 12 مہینوں میں 4 مہینے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، فرما رہے ہیں یہ 4 حرمت اور ادب کے مہینے ہیں۔ پھر نسی یعنی کفار کیا ایک عجیب ترتیب تھی، خواہشوں کے مطابق رمضان مثلا ابھی مئی میں آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھئی اس کو دسمبر میں لاؤ، اس طرح نسی فرما رہے ہیں حرام ہے۔ پھر غزوہ تبوک کا عظیم مضمون شروع ہوا، مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ دنیا اور دنوی اسباب کی محبت میں کبھی بھی اللہ کے راستے میں جہاد سے نہ رکنا، سستی کا مظاہرہ نہ کرنا، اور فرمایا اللہ کے کام کسی کی مدد کے محتاج نہیں ہیں، اگر تم نے خدا نخواستہ دین کو نہ اپنایا تو یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہارے نام و نشان کو مٹا کر تمہاری جگہ پر ایک اور قوم کو لائیں گے۔ پھر اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ کفار مکہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے انہی میں سے آئے، لیکن ان بدبختوں نے اس عظیم نعمت کی قدر نہیں کی، اللہ کے رسول کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی، کفار مکہ کو ذلیل و رسوا کرتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ پیغمبر علیہ السلام بعافیت مدینہ طیبہ پہنچ گئے، مدینہ
پھر اسلام کی ایسی مضبوط اسٹیٹ بنی کہ کفار کی کوئی تدبیر نہیں چلی، اور اس طرح مسلمان مزے کے ساتھ وہیں دین پر عمل کرتے رہے۔ پھر آگے منافقین کے جھوٹے بہانے اور جھوٹے عذر کہ یہ مسئلہ ہے، اس طرح جہاد سے اجازت لے رہے تھے، فرما رہے ہیں تو وعید سنائی گئی ان کے جھوٹے ہیلے اور ان کی جھوٹی قسمیں، یہ کیا کریں گی؟ ان کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ پھر 7ویں رکوع کے اندر اہل ایمان ان میں سے اگر خدا نخواستہ کوئی جائز عذر ہو اور وہ رخصت طلب کریں تو انہیں اجازت دی جائے، البتہ وہ رخصت طلب نہیں کریں گے۔ البتہ یہ بدبخت جنہیں اللہ اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، یہ جھوٹے بہانے بنا کر آپ سے کیا اجازت مانگیں گے۔ پھر تبوک کے موقع پر منافقین کی بہت زیادہ جو ان کی شرارتیں ان کو واضح کر دیا گیا، ورنہ یہ تو جنگ احد کے اندر بھی عبداللہ ابن ابی 300 ساتھی لے کر الگ ہو گیا تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، لیکن تبوک میں ان کی ساری سازشیں وہ واضح کر دی گئی تھی، مسلمانوں سے کوئی چیز مخفی نہیں، بلکہ فرمایا یہ تھوڑا سا مال بھی خرچ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، کیوں کہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ہمیں یہ تکلیف دے دیں۔ فرما رہے ہیں لو یجدون ملجأ او مغارات، اگر انہیں کوئی جائے پناہ مل جائے تو یہ ضرور منہ اٹھا کر ادھر چلے جائیں گے، تمہاری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ پھر ان منافقین میں سے کچھ وہ بدبخت لوگ جو صدقات میں اللہ کے رسول پر نکتہ چینی کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ انہیں اگر کچھ دیا جائے تو خوش ہو جائیں، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، مقصود انہیں مال ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ان کو اللہ کی رضا مقصود ہے۔ آگے 8ویں رکوع کے اندر صدقے اور زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرمایا فقراء، مساکین اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے وصولی کے لیے متعین ہوں۔ اس طرح مؤلفت قلوب یہ آج کل چونکہ منسوخ ہو چکے ہیں تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور غلاموں کو آزاد کرنا، قرض داروں کے قرضے میں بھی زکوٰۃ چل سکتی ہے، جہاد میں بھی، اور حاجت مند جتنے مسافر ہیں، یہ فرمایا یہ اصل زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ پھر منافقین جو اپنے اقوال اور افعال سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں وعید سنائی گئی اور ان کو آخرت میں سخت تکلیف اور عذاب بھگتنا یہ بیان ہوا، کیوں کہ خدا اور رسول سے دشمنی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ پھر بتایا کہ منافقین کی نامعقول باتیں ان پر انہیں ٹوکتے رہنا، اور فرماتے ہیں ان کی کبھی بھی ان شرارتوں کی وجہ سے مایوس نہ ہونا، اور پھر فرمایا ان سے بعد پرسی کی جاتی ہے کہ بھئی تم لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو خوش طبعی کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ فرما رہے ہیں یہ سارے ان کے غلط بیانات ہیں، ان کو ڈانٹا گیا کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، چونکہ اللہ اور اس کے رسول سے دین کے معاملے میں کوئی ہنسی اور مذاق نہیں ہو سکتا۔ یہ یہاں تک چونکہ آج ہم تراویح میں پڑھیں گے، کل پھر سورہ توبہ کا دوسرا حصہ انشاءاللہ۔